السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم سبق نمبر 11 کو پڑھتے ہیں۔ کتنا کو؟ سبق نمبر 11۔ اور لیسن نمبر اور پارٹ نمبر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سیم ہی چیز ہے۔ یعنی پارٹ نمبر یعنی ہندی میں کہیں گے پارٹ نمبر اور انگلش میں کہیں گے لیسن نمبر، یعنی لیسن نمبر 11 کو پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جو ہم دینی کتاب شروع کرنے سے پہلے پڑھا کرتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس سبق میں ہم یعنی سبق نمبر 11 میں کیا پڑھیں گے؟ سبق نمبر 11 میں پڑھیں گے سکون کا بیان، یعنی جزم کا بیان۔ کس چیز کا بیان؟ جزم کا بیان۔ اب پہلے ہم کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیں گے، پھر اس کو بعد میں سمجھیں گے اس چیز کو۔ لکھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس علامت یعنی جو ویڈیو میں آپ کو دکھے گا اس علامت کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکین کہتے ہیں۔ اور جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ کہنے کے مطابق کل ملا کر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جزم ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں، وہ جزم جب کسی حرف پر یعنی با، تا وغیرہ ذالک پر اگر لگے گا تو اسے ساکین کہنا چالو کر دیں گے، ساکین کہیں گے۔ اور جب ساکین حرف ہو جائے گا، کسی حرف پر لگنے کے بعد جب ساکین ہو جائے گا تو ساکین خود بخود نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ خود بخود نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس کو پڑھنے کے لیے اس سے پہلے متحرک لفظ کا لانا، متحرک حرف کا لانا ضروری ہوگا۔ جیسے اگر با ساکین ہے تو اس سے پہلے آپ کو حمزہ کو زبر، حمزہ پر زبر کا لانا ضروری ہے، جیسے اب، ٹھیک ہے؟ اب وغیرہ۔ اسی طرح جب بھی ہم ساکین حرف کو پڑھیں گے تو وہ خود بخود نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ ساکین حرف کے پڑھنے کے لیے ایک متحرک حرف کو ہم لائیں گے۔ اسی طرح آگے لکھتے ہیں کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں۔ کیا کریں؟ ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں۔ حمزہ ساکنہ جو ہوتا ہے اسے ہمیشہ جھٹکا سے پڑھیں۔ جھٹکا آپ سمجھ ہی رہے ہیں۔ اور حروف، اسی سبق میں لکھتے ہیں کہ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہے۔ کتاب کے مطابق دکھاتے ہیں ہم: قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ یعنی ان کو اکٹھا کر کے کیا بولا جاتا ہے؟ ان کو اکٹھا کر کے قطب جدن بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ قطب جدن۔ حروف قلقلہ 5 ہے، آپ نے سمجھ لیا۔ اب حروف قلقلہ کے معنی کیا ہیں اور اس کو کس طرح آسان کر کے پڑھیں گے، آپ سماعت کیجیے گا۔ تو قلقلہ کے معنی جنبش کے ہیں۔ کیا کے ہیں؟ جنبش کے ہیں۔ جنبش کو اور آسان کر کے میں آگے سمجھا دوں گا۔ اور حرکت کے ہیں، جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ جنبش سی ہوگی۔ جنبش کا مطلب صاف سمجھ لیجئے، ایکو کا آپ نے مائک میں آواز سنا ہوگا، اس ایکو کو ہی جنبش کہتے ہیں۔ جنبش جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہ جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے۔ جب حروف قلقلہ کریں گے آپ تو اس وقت آپ کو جب جنبش ہوگا یعنی آواز لوٹے گا۔ ایکو میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، کبھی بھی جب بولا جاتا ہے تو 2-3 بار ریٹرن آتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں پہ بھی ریٹرن آواز آئے گا، ریٹرن آواز آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے اب، ٹھیک ہے؟ اوق ریٹرن آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اب آگے لکھتے ہیں کہ جب حروف قلقلہ ساکین ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ جب ساکین ہوگا حروف قلقلہ تو اس وقت قلقلہ حروف خوب ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
اس بات کو سمجھ گئے؟ اس سبق میں حروف قلقلہ اور حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سبق نمبر 11 ہے اس میں حروف قلقلہ اور حمزہ ساکنہ کو جس طرح ادا کر کے پڑھتے ہیں اس طرح ادا کر کے پڑھیں گے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ ملتی جلتی آواز حرف کون کون سے ہیں؟ ملتی جلتی حرف آپ کو بتا چکے ہیں کہ ملتی جلتی حرف ایسے حرف ہیں جیسے مستعلیہ کتنا حرف ہے، کتنا غیر مستعلیہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے تا ہے اور ایک قوا ہے، تو دونوں ایک ہی جگہ سے ادائیگی ہوتی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ ایک کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور ایک کو پتلا پڑھا جاتا ہے۔ چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں سبق نمبر 11 کے جو حروف کیسے پڑھے جائیں گے اس کو۔ اس سے پہلے ایک ضروری بات کہ اگر آپ کو ابھی تک میرا ویڈیو پسند آ رہا ہوگا تو چینل کو اگر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ایک پیارا سا کومنٹ کر دیں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آئیے پڑھتے ہیں سبق نمبر 11 کے حروف کو۔ پڑھتے ہیں الف حمزہ تا زبر اط، حمزہ تا زیر اط، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، حمزہ قا زبر اوط، حمزہ تا زیر اط، حمزہ تا پیش اط، اوط اط اط۔ کیا پڑھیں گے؟ ایک کو پڑھیں ات 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 اور ایک کو پڑھیں گے اوط اط اط۔ اسی طرح حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از۔ اسی طرح حمزہ ذال زبر اذ، حمزہ ذال زیر اذ، حمزہ ذال پیش اذ، اذ اذ اذ۔ ایک کو پڑھیں گے از از از، ایک کو پڑھیں گے از از از، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از، ٹھیک ہے۔ حمزہ واد زبر اوض، حمزہ ضاد زیر اید، حمزہ ضاد پیش اود، اوض اید اود، اس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حمزہ ثا زبر اث، حمزہ ثا زیر اث، حمزہ ثا پیش اث، اث اث اث۔ بالکل چھیٹی نہیں آئے گی اس حرف کو ادا کرتے وقت، ٹھیک ہے۔ حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس۔ اسی طرح حمزہ صاد زبر عصق، حمزہ صاد زیر عصق، حمزہ صاد پیش عصق، عصق عصق عصق۔ آگے پڑھیں گے حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے پڑھیں گے حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق اق۔ حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اہ، اہ اہ اہ۔ یہ پڑھیں گے حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ
ہا زیر اح، حمزہ ہا پیش اح 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 اح، ٹھیک ہے. حمزہ حمزہ زبر آ، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او ای او، ٹھیک ہے. حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زیر عی، حمزہ عین پیش رو عی رو، ٹھیک ہے. حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد 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 اد. انشاءاللہ العزیز آگے کا پارٹ آپ کو اگلے ویڈیو میں ملے گا. تب تک کے لیے شکریہ. آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک اینڈ کومنٹ ضرور کریں.